بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس سنت کو اپنا لیا جائے تو معاشرتی پریشانی پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک تو نظر کی کمزوری، دوسرا مرض گنجا پن کا ہے جس نے وبا کی صورت اختیار کر لی ہے۔ گو کہ گنجا سے انسان کو تکلیف تو نہیں ہوتی لیکن خوبصورتی ہی ماند پڑ جاتی ہے۔ عمومی طور پر غذائیت کی کمی، گہری سوچ، غم و فکر، منشیات کا استعمال، فضائی آلودگی، کھانوں میں کیمیکلوں کا بے دریغ استعمال ہے۔ ایک طبقہ گنج پن کو دور کرنے کے لیے بے دریغ وسائل جھونکتے ہیں کہ کسی طرح بالوں کا جنگل آباد ہو جائے، آپریشن تک کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے مرض کا حل تلاش کریں تو ان کا علاج کم خرچ کے مستاق ان کے گھر میں ہی موجود ہے۔ اہل علم کو اس بارے میں ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ گنج پن کو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے کیسے بہتر انداز میں دور کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر اسمد کو لازم کر لو، اس لیے کہ وہ بینائی تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سوتے وقت اسمد کا سرما ضرور لگاؤ کیونکہ اس سے نظر نگاہ تیز ہوتی ہے اور بال اگاتا ہے۔ سرما لگانا سنت نبوی ہے۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا چمکدار پتھر ہوتا ہے جسے باریک صفوف کی صورت میں پیس کر سرما بنایا جاتا ہے۔ حکماء اس میں شہد یا کستوری یا کوئی اور خاص جڑی بوٹی ملا کر اس کو اور سودمند بناتے ہیں۔ دور نبی سے پہلے بھی سرمے کا استعمال بطور آنکھوں کی خوبصورتی کے طور پر کیا جاتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یعنی طب نبوی سے اس کی افادیت کا علم ہوا، جس کا اندازہ حضور اکرم علیہ السلام کی ان احادیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے سرموں میں بہترین سرما اسمد کا ہے جو بصارت کو جلا بخشتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو بھاری کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسمد کا مروح سرما رات سوتے وقت استعمال کیا جائے۔ اسمد سیاہ سرمے کا ایک چمکدار پتھر ہوتا ہے۔ اسمد کی اعلیٰ قسم وہ ہے جو بہت جلد باریک صفوف کی صورت میں جلد پس جاتا ہے اور اس میں چمک ہو اور یہ صاف ستھرا ہو، یعنی یہ دھول مٹی وغیرہ سے پاک ہو۔ حدیث مبارکہ سے سرمے کی افادیت اور اس کے استعمال کے طریقے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے کتنا اور کیسا استعمال کیا جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مطابق ہر آنکھ میں تین سلائیوں کا لگانا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس ایک سرما دانی تھی جس میں سے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ لگایا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام جب سرما لگاتے تھے دائیں آنکھ میں 3 سلائیاں لگاتے۔ اس کی ترکیب یہ تھی کہ دائیں سے شروع کرتے اور اسی پر ختم کرتے، اس طرح بائیں میں 2 سلائیاں پڑتی۔ مذکورہ حدیث میں سرما کے بارے میں 2 باتیں بتائیں کہ نظر تیز کرتا ہے اور دوسرا بال اگاتا ہے۔ سرما کے بارے میں صرف آنکھوں کے امراض کے متعلق لوگ استعمال کرتے ہیں، اسی بارے میں وہ جانتے ہیں۔ بالوں کے مسائل کے بارے میں جو فوائد ہیں بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں۔ ایک عربی طبیب کہتے ہیں کہ اسمد سرما کو لیمو کے عرق کے ساتھ پیسٹ بنائیں، اس میں ایک سوتی کپڑا لتھیڑ کر گنج کی جگہ پر خوب رگڑیں، اس کے بعد وہی کپڑا متاثرہ مقام پر باندھ کر سو جائیں، صبح نیم گرم پانی سے دھو لیں، ہفتے میں 1-2 بار یہ عمل کر لیں، گنج پن دور ہو جائے گا۔ اسمد سرمے کی ایک بہترین قسم ہے، اسے مرد و خواتین سب استعمال کرتے ہیں۔ یہ حجاز، مغرب، مراکش، اصفہان، موجودہ ایران اور بعض دیگر ممالک میں پایا جاتا ہے۔
نزلے یا زکام کی صورت میں اگر سرما لگایا جائے تو یہ آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو روکنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اگر سرما صاف نہ ہو یعنی سرمے کو کوٹنے سے پہلے اس کی مکمل صفائی نہ کی گئی ہو اور اس میں پتھر، کنکر اور گرد و غبار شامل ہو یا اس میں ایسی مضر جڑی بوٹیاں شامل کر دی جائیں جو آنکھوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں تو ایسا سرما آنکھوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قدیم زمانے سے سرمے کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے، پہلے سرمے کے پتھر کو آگ پہ تپا کر سرخ کیا جاتا ہے۔ یہ کئی دن بارش کے پانی یا سادے پانی میں بھگو کر رکھا جاتا ہے، پھر خشک کر کے صفائی سے باریک کوٹا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب سفر کیا کرتے تو اپنے ساتھ 5 چیزیں لے جاتے: آئینہ، سرما، کینچی، مسواک اور کنگھی۔ ایک دوسری روایت میں 6 چیزوں کا ذکر ہے: آئینہ، شیشی، مقراظ یعنی کینچی، مسواک، سرما دانی اور کنگھی۔ سرمے کے دیگر فوائد بھی ہیں۔ نمبر 1، جدید تحقیق کے مطابق جب آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے تو سورج کی تیز شعاعیں آنکھوں کی پتلی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نمبر 2، سرما اعلیٰ درجے کا دافع تعفن یعنی اینٹی سیپٹک ہے۔ نمبر 3، سرمے سے آنکھوں کے اوپر پھنسی یا انفیکشن اور اسی طرح پھوڑے وغیرہ نہیں نکلتے۔ نمبر 4، ماہرین چشم کے مطابق سرما آنکھوں کے ان امراض سے بچاتا ہے جس امراض کا جدید سائنس میں علاج ناممکن ہے۔ نمبر 5، آشوب چشم کے مریض کے لیے سرما بہت مفید ہے، حتیٰ کہ جو آدمی سرما مستقل استعمال کرتا ہے اسے آشوب چشم کا مرض نہیں ہوتا۔ نمبر 6، آنکھوں کے زخم، خراش اور سوزش کے لیے سرما بہت مفید ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکھی کے ایک پر میں زہر اور دوسرے میں شفا ہے، اگر وہ کھانے میں گر جائے تو اسے اس میں پوری طرح ڈبو دو، اس لیے کہ وہ زہریلا پن آگے رکھتی ہے اور وہی کھانے میں ڈالتی ہے، اور شفا والا پر پیچھے رکھتی ہے۔ سنن نسائی احادیث نمبر 124۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سرکار دو عالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا، میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوسری بار آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر چوتھی مرتبہ آیا، اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہی ہے، اس کو پھر شہد پلاؤ۔ اس نے اس مرتبہ جا کر جب شہد پلایا تو اس شخص کو شفا نصیب ہو گئی۔